قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے افغانستان کی وہ زمین جو سب سے زیادہ امیر ہے، 10 لاکھ کروڑ ڈالر کے خزانے جہاں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں، اس زمین کے، اس ملک کے واسع کیوں آج غربت کی آخری سطح اور آخری حد کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں؟ میں وہ ساری تفصیلات آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس وقت میں صرف ایک ہی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان کے تقریباً ہر جگہ قبضہ جما لیے جانے کے بعد، بلکہ جما چکے ہیں، اور ہر دن ہمارے پرائم ٹائم میں آپ وہاں کی سچ اور صحیح حقیقت جو زمینی سطح کی خبریں وہ تو آپ کو پہنچائے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب وہ افغانستان کی ہر چیز پر اپنے مالکانہ حق کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ قابض ہو چکے ہیں۔ انہی میں شامل ہے کھربوں ڈالر کا وہ خزانہ جو ہر ملک کی معیشت کی بنیاد ہوتی ہے۔ جی ہاں، طالبان کے ہاتھ افغانستان میں بڑی معدنی دولت لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان کی تاریخ کیا رہی ہے۔ رشیا اور سوویت یونین نے پہلے اس ملک کو تباہ و تاراج کیا، پھر طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے میں اپنی خیر سمجھی۔ پھر اس کے کچھ ہی سال بعد طالبان کا نام لے کر کے، القاعدہ کا نام لے کر کے، اسامہ بن لادن کا نام لے کر کے نیٹو افواج کے ساتھ دندناتے ہوئے امریکہ یہاں آیا۔ پھر 20 سال تک جو قتل عام مچایا گیا، جس طرح کی جانیں دو طرفہ بھی گئی ہیں، صرف طالبان کی یا یہاں کی جنگجوؤں کی نہیں، بلکہ نیٹو سے تعلق رکھنے والے ہر اس ملک کے یہاں لوگوں کی جانیں گئی ہیں جو فوجی یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ بہرکیف ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو ان تمام میں کم سے کم 40 دہائیوں کے بیچ میں آخر کہاں سے یہ ملک ترقی کرتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کی اقتصادی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، اور جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں اس پر کوئی کھوج نہیں ہوئی، اس پر تحقیق نہیں ہوئی۔ صرف انہی خزانوں کو بیچ کر کے اگر اس ملک کی ترقی کر دی جائے تو نہ جانے یہ ملک کہاں پہنچے۔ اور وہ کیا ہے معدنی دولت؟ اس کی قیمت اس وقت جو یہاں پائی جاتی ہے وہ 10 لاکھ کروڑ ڈالر کی ہے۔ ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ جو ہے کمائی ہو سکتی ہے یہاں کی طالبان حکومت کو، اگر یہاں کی زمین کے موجود اللہ تعالیٰ نے جو خزانے رکھے اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ طالبان پہلے سے ہی زیادہ اقتصادی بندھن میں ہے، کیونکہ اس نے 20 سال بعد افغانستان کے اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ ایسے میں اہم معاونین افغانستان کو دی جانے والی اپنی مدد کو روک دیا ہے۔ خراب بنیادی ڈھانچہ اور نہ ختم ہونے والی جنگ کی وجہ سے افغانستان اب تک اپنے اس خزانے کو نکال نہیں پایا۔ اسٹیٹ اس کی مالی دولت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے USGM کی جنوری کے ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں موجود قدرتی خزانے کے وسائل میں باکسائٹ، تانبا، لوہے، لیتھیم اور نایاب اشیاء پر مشتمل ہے۔ کاپر یا تانبے سے بجلی کے تار بنائے جاتے ہیں ناظرین گرامی، جو اس وقت پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ بجلی کے تاروں کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ اس سال تانبے کی قیمت آسمان پر پہنچی ہوئی ہے۔ اس کی قیمت $10,000 فی ٹن سے زیادہ ہو چکی ہے۔ الیکٹرک کار بیٹری، سولر پینل اور ونڈ فارم بنانے کے لیے لیتھیم ایک اہم عناصر مانا جاتا ہے۔ آپ اس کو گوگل میں سرچ کرتے ہیں لیتھیم، اس کی ساری تصاویر آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، اور وہ کہاں استعمال میں آتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کو اسکرین کے سامنے لا کر کے بتایا جائے ساری تصاویر، بہتر رہے گا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق 2040 تک دنیا میں لیتھیم کا مطالبہ 40 گنا بڑھنے کی امید ہے۔ دی ریئر میٹلز وار
کتاب کے رائٹر گلاوم پیٹرون نے کہا ہے، گلاوم پیٹرون جس کا نام بتایا جاتا ہے رائٹر کا، اس نے کہا ہے کہ افغانستان لیتھیم کے ایک بہت بڑا اسٹاک پر ہے جس کو آج تک نکالا نہیں گیا ہے۔ اگر نکالا گیا تو سوچیں ناظرین گرامی کہ افغانستان کتنا امیر ملک بن سکتا ہے۔ افغانستان میں ایسی نایاب چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جن کا استعمال بہتر توانائی کے میدان میں کیا جاتا ہے۔ ان میں نیوڈیمیم اور پریجیڈیم اور ڈسپوسین بھی شامل ہے۔ اس ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، گوگل میں آپ کو اس کو ماریں گے کہ کتنی قیمتی دھاتیں اور معدنی دھات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی زمین میں، یہاں کے پہاڑوں تلے چھپا رکھا ہے۔ USGS کے ذریعے ملک کی بغیر استعمال کی گئی معدنی جو ابھی تک نہیں نکالی گئی بغیر استعمال کی معدنی دولت $10 ٹریلین قیمت ہونے کا اندازہ ہے۔ حالانکہ افغانی افسران نے اس کی قیمت 3 گنا زیادہ رکھا ہے، یعنی کہ یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے جو اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 10 ٹریلین بتا رہے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر یہاں پر معدنی رکھے ہیں کہ اس سے 3 گنا زیادہ اس کی قیمت ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر 10 ٹریلین اگر کہا جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ جو ہے 30 ٹریلین ہو جائے۔ بہرکیف افغانستان نے پنا اور مانک جیسے بیش قیمتی پتھروں کے ساتھ ساتھ کم قیمتی ٹوم لائن اور لیپس لازولی کے لیے بہتر کھدائی کی ہے، لیکن تجارت میں پاکستان میں غیر قانونی اسمگلنگ سے متاثر ہے۔ ملک تالک، سنگ مرمر، کوئلے اور لوہے کے لیے بھی کھدانے کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں، سنگ مرمر بھی ہے، تالک بھی ہے، کوئلے بھی ہے، لوہے کی کھان بھی ہے، لیتھیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ اوپر 2-3 چیز میں نے بتایا جو الگ الگ دھات کے نام ہیں وہ یہاں پر ہیں، اور تانبا، معدنیات اور بجلی کی تار بنانے والی چیزیں، ساری کی ساری جو ہے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن 40-50 دہائیوں سے خانہ جنگی کی وجہ سے یہ ملک غریب سے غریب رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اس کے لیے اس طرح کی جو ہے پہلے اس کے اوپر سرمایہ کاری ہونی چاہیے، بڑی بڑی دنیا کی کمپنیوں کو اس کی جو ہے اس کا پروجیکٹ پیش کرنا ہے، تب جا کر کی کمپنیاں آ کر کی وہ کھدائی کریں گی، اس کو نکالیں گی، اس کو استعمال میں لائی جائیں گی، پھر وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ بڑھے گا۔ جب یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب یہاں پر جو ہے امن قائم ہو، یہاں پر ایک ایسی حکومت قائم ہو جو حکومت امن قائم کرے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب یہاں کے مقامی لوگوں کی جان پر بنائی اور یہاں کی حکومتیں جو اب تک آئی ہیں وہ تو صرف جو ہے امریکہ کی اشاروں پر ہی کام کرتی آئی ہے، تو وہ کہاں سے جو ہے یہاں پر جو کھدائی کر کے اس کی جو ہے سلسلے میں بات کرتی، اگر کرتی بھی تو طالبان ان کو کہاں چھوڑتے، اس لیے کہ پہاڑی علاقوں میں ہی وہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرکیف جبکہ طالبان کا ان اشیاء اور خزانے کا ایکوائر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو روک سکتا ہے، حالانکہ ایک ملک جو ان کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چین ہے، اور چین اس طرح کے ممالک کو جہاں پر خزانے چھپے ہوئے ہیں اس کو تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت یعنی چین نے کہا ہے کہ طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے بعد وہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ اور باہمی تعاون کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی اس نے افغانستان کے طالبان کے قبضہ کرنے کے بعد دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس وقت بہت سارے ممالک اس کے مخالف ہو گئے اور اس کی وجہ الگ الگ بیان کرنے لگے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ جو بیان کی تھی کہ چین نے افغانستان کے ساتھ جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے سب سے پہلے، اور یہاں کی ترقیات میں کام کرنے کی جو بات کہی ہے، یقین دہانی کی ہے، وہ اصل وجہ یہی معدنیات ہیں، اس لیے کہ چین بہتر انداز میں جانتا ہے کہ ان معدنیات کو کہاں اور کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ملک چین کی چائنا میٹل جرکل گروپ کارپوریشن نے 2007 میں وشال میس آیاناک تانبا ایسیپک جمع کو 30 سال کے لیے اپنے پٹے پر دینے اور 11.5 ملین ٹن معاون اشیاء نکالنے کا اختیار حاصل کیا ہے اور آلریڈی حاصل کر چکا ہے۔ چینی حکومت کے اہم اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق دنیا کے دوسرے سب سے بڑے بغیر استعمال کیے گئے تانبے کے بھنڈار کو نکالنے کے منصوبے نے ابھی تک سیکورٹی موضوعات کے سبب آپریٹنگ شروع نہیں کی ہے۔ یعنی کہ چونکہ یہاں پر کام کرنا الگ بات ہے اور سیکورٹی بھی الگ بات ہے، اس لیے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں خود بہت سارے راستوں پر چینی کارکنان کو نشانے پر لیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ چین کے بہت سارے پروجیکٹ پاکستان میں بھی چل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک اندرونی سیاست ہے، کون کس کے خلاف ہے اور کیوں چائنا کو پاکستان سے دور کرنا چاہتا ہے، افغانستان سے دور کرنے کے لیے نہ جانے اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستانی میڈیا کے اپنے اپنے تبصرے ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کے درمیان اس سوال نکل کر کے آتا ہے بہرکیف سیکورٹی بنیاد پر کہ
ظاہر سی بات ہے کارکنان کو جب بڑے پیمانے پر یہاں کر کے کام کریں گے تو ان کو سیکورٹی سسٹم ہونا چاہیے اور ان کی جتنے بھی ان کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو مکمل ہونا چاہیے، بھرپور اس کی یقین دہانی ہونی چاہیے مقامی حکومت کی جانب سے، لیکن وہ نہیں دی گئی تو یہ جو ہے کام نہیں شروع کر پائے بہرکیف۔ لیکن گلوبل ٹائمز کے ایک ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس صورتحال مستحکم ہونے کے بعد اسے پھر سے کھولنے پر غور کرے گا، یعنی چینی کمپنی جو ہے وہ دوبارہ یہاں پر کھدائی شروع کرے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، میں یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خزانے اس افغانستان کی زمین پر موجود ہیں، لیکن بیرونی طاقتیں جب کسی ملک میں آ جاتی ہیں تو کس طرح تباہی کھڑا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں کے مقامی لوگ اس وقت کابل کے ایئرپورٹ پہ جس طرح آپ دوسرے ممالک یورپین ممالک کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ طالبان نے کھلے عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا تو کہتا ہے، بالخصوص بھارت کا میڈیا، کہ وہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی اقتصادی صورتحال بہت ہی جو ہے نچلے پائیدان میں ہے، اس کی وجہ سے ایک بہتر زندگی کی تلاش، اور بالخصوص وہ لوگ جو آزادانہ فکر رکھتے ہیں ان لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ یورپ ایک ماڈل بن چکا ہے اس وقت، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے بھاگنے کے چکر میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اخبارات نے اس پر تبصرہ بھی کر لیا ہے، اور خود طالبان بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ جو لوگ یہاں سے کابل چھوڑ کر کے جانے کے چکر میں ہیں وہ اقتصادی اور یہاں کی بنیادی جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ہے، ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوڑ کر کے نہیں جا رہا، یہ اس کا مانا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ تفصیلات حاصل ہوئی تو سوچا کہ آپ کے سامنے افغانستان کی زمین کے نیچے اللہ نے جو خزانے چھپا رکھے ہیں اس کی تفصیلات بھی آ جائیں، تو آپ یہاں کی جغرافیائی ایک نظام اور جو سسٹم بنے گا آگے جا کر کے، اگر واقعی میں امن قائم ہوگا تو مستقبل کا ایک افغانستان آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،